سن لیا آپ نے کہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت مجبوری ہے کہ جی پیسے تو وصول کرنے، کیونکہ IMF آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنی وصولی کی، کس طرح سے وصولی کی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹیکس نیٹ وسیع ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا. ایک منصفانہ بنیادوں پر ٹیکس کی وصولی ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی. لیکن اشفاق، ایک جو انتہائی مضحکہ ہیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پلیز. وہ دیٹ وڈ سیٹ دا اسٹیج کے اسٹوری ہوئی کیا. جس دن یہ پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس بائی چانس میں آفس میں تھا، ہمارے پروگرام کی وہ ٹائمنگ ہوتی ہے، پروگرام ہمارا کٹ کے یہ پریس کانفرنس چلی، اور بہت اہم فیصلہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر تیل کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. سارے مطلب فوکس کر کے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پروڈیوسر وہ جو سامنے رپورٹر صاحبان بیٹھے ہیں نا، وہ دکھائیے گا. میں وہ دیکھتا تھا کہ یہ کون ہے. اچھا، یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہیں، یا دوسرا بھی ساتھ میں دکھائیے گا ایک اور بھی. اچھا، میں نے پھر جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، چونکہ میں اور حسن تو اسلام آباد میں، ہماری ساری صحافت ادھر ہے، آپ ابھی آئے ہیں اسلام آباد کے اندر. میں نے جو انرجی سیکٹر کو کور کرنے والے سارے رپورٹرز ڈان سے لے کر ہمارے اپنے جو ایئر وائی کے اندر کور کرتے ہیں، اور میں نے کہا اتنا بڑا فیصلہ پیٹرولیم منسٹری کر رہی ہے تو وہ آپ لوگ کدھر ہیں؟ انہیں کہا جی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. اس کے بعد جو وہ سارے رپورٹر حضرات جو انفارمیشن منسٹری کو کور کرتے ہیں، جس میں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف حضرت فاروق ملک صاحب ہیں، میں نے پھر ان سے پوچھا، اور میں نے کہا بھائی آپ کدھر ہیں؟ یہ گورنمنٹ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا یہ سانو بھی نہیں دسیا. تو میں کہا جڑے اتنے سامنے لوگ بندے بیٹھے نے، یہ کون نے؟ انہوں نے کہا جی ایک پورے شہر دے اندر، شہر اقتدار کے اندر ایوری رپورٹر از آسکنگ اندر رپورٹر اپنے ساتھیوں سے. تو یہ کون ہے؟ تو یہ جو آپ نے سارے سوال اٹھائے ہیں نا کہ روزانہ اگر تیل کی قیمت تبدیل ہوگی، وہ جو گڈز، جس نے سامان گڈز ٹرانسپورٹ والا وہ کیا کرے گا، جو پبلک ٹرانسپورٹ چلاتا ہے وہ کیا کرے گا، جو سبزی لے کے آتا ہے وہ کیا کرے گا، جو سبزی منڈی کے اندر بیٹھا ہوا وہ کیا کرے گا. بھائی مہینہ 15 دن کے بعد اور یا مہینے کے بعد یا پہلے پیٹرول پرائسز تبدیل ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ حکومت بڑی مشکل سے تعین کر پاتی تھی کہ اب کرائے کتنے لیں گے. وہ عمل درآمد اس کے اوپر، اور وہ مینج نہیں ہو پاتا تھا. سو مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سا جو ہے ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، وہ کون سا دماغ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا کوئی ایکسپلین نہیں کیا. اچھا، میں اپنی لا علمی اس میں تسلیم کروں گا، کیونکہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ چونکہ آئی واز موسٹلی بیسڈ ان کراچی، تو ہو سکتا ہے یہ وہ صاحبان ہوں کہ جن کو آپ یا آپ پہچانتے ہیں. حسن سے پوچھنا، میں نہیں پہچان پا رہا. تو میں یہ وزارتوں کے ملازم ہوں گے، اور کون ہوں گے بیچارے جن کو بٹھا دیا ہے بیسیکلی جو سیٹیں پور کرنے کے لیے. جو ایڈٹ کرنا ہے سیٹیں پور کرنے کے لیے نہیں ہے جی، کسی نے بیسیکلی انسرشنز لگانے کے لیے. یہ ان سے انسرشن لگائی جاتی ہیں کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بیچارے کون ہیں، ان کو حکم ہوا ہوگا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے ہیں. چلیں جی، اسی بہانے ان کی جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری ہوگی اپنی تھوڑی سی، ان کا جو ہے نا وہ ٹی وی پر وہ آ گئے ہیں. ویسے جرنلسٹ کو بلانا چاہیے، سوالات کا سامنا کرنا چاہیے، اور بات یہ ہے کہ حکومت عقل کل نہیں ہے. کلیکٹیو وزڈم ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کوئی جرنلسٹ جو کہ تنقیدی سوال کرے، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے کوئی بات، آپ کو سمجھ آ جائے جو شاید آپ کو سمجھانے میں بہتری ہوتی ہے، آپ کو ہیلپ ہوتی ہے اس وقت میں بھی، یعنی اور حکومت کا موقف بھی جب آپ کراس کوشچننگ کرتے ہیں تو بہتر انداز سے سامنے آ جاتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ان کا وزڈم ہے وہ کیا ہے. تو جو کہہ رہے تھے کہ جی کون سا جو ہے وہ ایسا روشن دماغ تھا، باقی لوگوں کا نام لے رہے تھے، تو خاور گھمن صاحب نے اپنا نام نہیں لیا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کہے خاور کون تھا، خاور گھمن تھا یہ کہے. تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جو قیمتوں کا یہ تبدیلی کا فیصلہ کر رہے ہیں، نہیں تو میں تو دیکھیں ان کی کانفیڈنس کا مداح ہوں. یہ ان ایکسپیکٹڈ فائر تھا ویسے، فرینڈلی فائر. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر کس طریقے سے جو یہ کرائے ہوتے ہیں بسوں کے، یہ جو ٹیکسی کے فیئرز ہیں، یہ باقی چیزیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج کل کچھ کمپنیز آئی ہوئی ہیں جہاں سے آپ آن لائن ایپ کے ذریعے رائڈ بک کرتے ہیں. تو وہ کیسے اب سنیں، اب وہ جو رائڈ کے جو ڈرائیور تھے، جو اپنی گاڑی، جن کی اپنی گاڑی تھی، جو یہ کام کر رہے تھے، اب یقین کریں انہوں نے گاڑیاں پارک کر دی ہیں کہ جی اس وقت جو یہ کمپنی کی طرف سے ریٹ آیا ہوا ہے اور جو اس وقت جس قیمت پر ہمیں پیٹرول ملتا ہے، تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو چلائیں بھی، تو بچت کوئی نہیں ہے.